الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو الصلاۃ والسلام اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات آپ کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں صوفیاء کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ جو لوگ پچھلے درس میں تھے جس میں ہم نے درس مثنوی کو سٹارٹ کیا تھا تو وہ لوگ مثنوی اور مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ اور صوفیاء تصوف کا تعارف سن چکے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تصوف ہی ایک واحد راستہ ہے جو ہماری روحوں کو پاک کر سکتا ہے، تو اسی پر چلتے ہوئے آج دوسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ والو ارجعی اپنے رب کی طرف لوٹو، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ تم پر راضی ہو تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب اسی کو مولانا روم نے بیان کیا اور آپ فرماتے ہیں بشن وز نئے چو حکایت میں کنند وز جدائے ہا شکایت میں کنند۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجعی کہ واپس پلٹو، تو یہی مولانا روم نے اب صوفیاء کرام اور بزرگ جو ہیں ان کا یہ رہا ہے شروع سے ہی کہ وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے جو ذہن ہے انسانوں کا ظاہر ہے وہ مثالوں کو سمجھتے ہوئے اس پر استدلال کرتے ہوئے ذہن کو سمجھاتا ہے اور پھر بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ اور صوفیان اکرام علماء اکرام خطباء حضرات بھی کوشش کرتے ہیں کہ مثالوں سے آپ کو سمجھایا جائے، تو مثنوی شریف میں بھی مولانا روم نے یہی بات کی ہے، مثالوں سے آپ کو سمجھایا ہے کہ قرآن کیا ہے اور تصوف کیا ہے۔ تو اسی آیت کا آپ یہ ترجمہ فرما رہے ہیں کہ ارجعی کہ واپس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ ایک بات میں عرض کرتا جاؤں پھر آگے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں جو لوگ گئے ہیں کہیں باہر کام کرنے، اپنے گاؤں سے دور، اپنے شہر سے دور، اپنے ملک سے دور، تو وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، باقی بھی سمجھ لیں گے۔ کوئی بندہ ہے وہ اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، وہ گھر کا سربراہ آپ لے لیں، وہ چلا جاتا ہے باہر، جب وہاں جاتا ہے اسے ہر بندے کی جو بات ہے وہ سننی پڑتی ہے، اور جو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ اب کھانا اس کی مرضی کا اگر اس کو نہیں مل رہا تو پھر جیسا بھی ہے اس کو کھانا پڑے گا، اگر وہ صبح جلدی اٹھاتے ہیں تو اٹھنا پڑے گا، اگر وہ لیٹ سونے دیتے ہیں تو سونا، یعنی ان کی مرضی چلے گی۔ جب وہ اپنے اصل اپنے وطن سے دور ہے، جب وہ اپنے وطن واپس پلٹے گا، اپنی اصل کی طرف آئے گا، تو گھر میں آئے گا جب اصل کی طرف، تو جس ٹائم اس کا دل کرے گا وہ اس ٹائم اٹھے گا، جب دل چاہے گا تب سو جائے گا، جو کھانا چاہے گا وہ حاصل ہو جائے گا،
جو اس کی مرضی ہوگی وہ کام ہوگا، اس کی منشا پر کام کیا جائے گا۔ تو یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی اصل کی طرف آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم نہیں دیکھتے پھر میں دیکھتا ہوں، تم نہیں مارتے، مار رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پھر یہ مقام آ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ میں تیرا ہاتھ ہوں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ یعنی جب بندہ اپنے اصل کی طرف واپس آتا ہے تو پھر اس کا وقار ہوتا ہے، پھر اس کی منشا مانی جاتی ہے۔ لیکن ہماری روحیں، ہمارے جو یہ علیین، اصل میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ہماری روح کہاں سے آئی ہے۔ تو جب تک ہم یہ جو شیطان ہے اس کے وسوسے میں گھرے رہیں گے، یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیں گھیرے رکھے گا، تو تب اس کی مرضی ہوگی، یہ چاہے گا ہم سے گناہ کروا لے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں شاہ جی ہم دعا کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ تو بھائی تم پہلے اپنی اصل کی طرف واپس پلٹو، جب تم واپس پلٹو گے تو پھر تم خواجہ معین الدین اجمیری جیسا اپنے آپ کو بنا ہوا پاؤ گے، پھر اپنے آپ کو علی حجویری بنا ہوا پاؤ گے۔ تو پہلے واپس پلٹو، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ تھے، میں بات سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں جو بھی کام کرتا ہوں، کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں، کوئی نماز کی طرف آنا چاہتا ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں، اور میں دنیا داری کے کام ہیں، کوئی 100 میرے مسائل ہیں، میں جو بھی کرتا ہوں وہ الٹا ہو جاتا ہے، تو میرا کام سیدھا نہیں ہوتا۔ تو بزرگوں نے بڑا پیار سے اس کو سمجھایا، انہوں نے کہا بھائی مہر دیکھی ہے کبھی؟ مہر؟ اس نے کہا جی دیکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس پر لفظ سیدھے لکھے ہوتے ہیں؟ نہیں جی، لفظ تو الٹے لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا جب وہ جھک کر آتی ہے اور اوپر لگتی ہے تو سیدھی ہو جاتی ہے، جو بات ہوتی ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس اسی طرح تیری تقدیر رب نے لکھ دی ہے، لیکن جب تک تو سجدے میں نہیں پڑے گا وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ جب تک تم واپس نہیں پلٹو گے اپنی اصل کی طرف آ کر اس مالک کے حضور اپنی مہر یعنی اپنے دل کو جھکا کر نہیں لگاؤ گے در یار پر، تب تک تمہارے کام سیدھے نہیں ہوں گے۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ واپس پلٹو، تو یہ اسی کی طرف جو ہے آج ہمارا درس جو ہے وہ اسی پر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اور آپ کو مختصر ٹائم میں کوشش کروں گا کہ آج تھوڑا سا ہی کر لیں، 2-3 اشعار، تاکہ آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کی سمجھ آ جائے۔ تو مولانا روم نے مثنوی شریف میں پہلا جو آپ نے شعر لکھا وہ اسی آیت کا ترجمہ لکھا کہ بشنوز نیچو حکایت میں کند وز جدائے ہا شکایت میں کند۔ یہاں آپ نے وہ جو مثال ہے وہ بانسری کی لی ہے کہ بانسری جب بولتی ہے تو وہ کیا بولتی ہے اس کو سنو، کہ وہ اپنی جدائی اپنے اصل کی طرف سے جہاں وہ آئی ہے اس کی طرف واپس جانے کا رونا روتی ہے، یہ جو بانسری ہے۔ تو یہاں بانسری سے مراد ہماری روح ہے کہ یہ ہر وقت رونا روتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کئی بار ہوتا ہوگا آپ گناہ کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہیں، تو بعد میں آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا کر دیا، گناہ کر دیا، تو آپ روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں۔ تو وہ اندر روح ہوتی ہے جو آپ کو ڈانٹتی ہے اور رونا روتی ہے اپنی جدائی کا کہ یا میں کہاں سے آئی تھی اور تو مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہی یہاں جو ہے وہ بانسری کا علامہ نے جلال الدین رومی مولانا نے یہ یہاں ارشاد کیا کہ وہ یہ رونا روتی ہے کہ تم مجھے اپنے اصل کی طرف سے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ تو یہاں بزرگ فرماتے ہیں نفس کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہے یہ شیطان کا ہمراہی ہے، یعنی یہ شیطان کا جو کارندہ سمجھ لیں کہ اس کا کام کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے یوں سمجھ لیے کہ آپ کے اندر ایک منافق بستا ہے آپ کی سلطنت میں، جو آپ کی روح کی سلطنت کو داغدار کرتا ہے اور اس کو گرانے کے چکروں میں ہے، تو یہ برے طرف لے جاتا ہے۔ پھر آتا ہے درمیانہ جسے کہتے ہیں نفس لوامہ،
جو گناہ تو کر بیٹھتا ہے لیکن بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اور یہ ملامت کرتا ہے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تیرا کام نہیں تھا، تو نے اللہ کو راضی کرنا تھا اور تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور بعد میں بندہ پھر توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے اللہ سے۔ حضور سرکار نے ویسے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث شریف میں بھی، کہ حضور سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو رب اسے معاف کر دیتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ جو بار بار گناہ کر کر پھر اپنے مالک کی حضور آ کر آنسو بہا کر معافیاں مانگتا ہے تو میرا اللہ اسے اس سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کی طرف واپس پلٹنے کے اللہ نے زیادہ دروازے کھول رکھے ہیں کہ بندہ میرا کہیں سے بھی واپس پلٹ آئے اپنے اصل کی طرف۔ تو یہ روح کا جو ہے، یہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اپنے اصل کی طرف ہے۔ ہم اصل کی طرف سے واپس آ گئے ہیں، ہم وہاں نہیں جا رہے جہاں ہمیں جانا چاہیے تھا۔ یعنی یہ جو روح ہے اس کو ہمیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بنایا تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نفس مطمئنہ چاہتے ہیں، نہ نفس امارہ نہ نفس لوامہ، اللہ نفس مطمئنہ چاہتے ہیں کہ بندہ نفس مطمئنہ۔ اب کیا ہے نفس مطمئنہ؟ نفس کی تیسری قسم ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی رکھتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ ہی ہوتا ہے جو عام بشر کو اٹھا کر کبھی کتب بناتا ہے، کبھی قطب الاقطاب بنا دیتا ہے، کبھی ابدال بنا دیتا ہے، کبھی غوث بناتا ہے، کبھی ولی بناتا ہے، کبھی عابد بناتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اب ہمیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے نفس کو امارہ ہے تو اسے لوامہ کی طرف لائیں، لوامہ ہے تو اسے مطمئنہ کی طرف لائیں۔ اور یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ پچھلے اتوار پر بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا، اب مزید اس کو ذرا مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے دودھ تو سب نے دیکھا ہے، پیا بھی ہوگا۔ دودھ دیکھ لیں اس میں مکھن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مکھن ہوتا ہے نا دودھ میں۔ اب کوئی بندہ ہے جو کہے کہ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے اس میں مکھن، کوئی بندہ وہ کہے کہ جی مجھے نظر آ رہا ہے اس میں کتنا مکھن ہے، نہیں نظر آ رہا، مکھن لیکن ہے اس میں، مکھن ہے، مکھن ہے لیکن نظر۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ نظر کیسے آئے گا؟ تو کسی عقل والے کسی دانش کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یار اس میں سرکہ ڈالو یا دہی ڈالو پھر دیکھنا اس کا اثر آئے گا۔ اب ہم نے اس میں دہی ڈالی، ٹھیک ہے، دہی ڈل گئی۔ اب جب اس میں دہی ڈالی تو وہ سارا دہی بن گئی، اس کی رنگت تبدیل ہو، اس کا رنگ ویسے ہی رہا، اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، اس کی حیت تبدیل ہو گئی اور وہ دہی بن گئی۔ اب مکھن تو پھر بھی نہیں واضح ہوا کہ ہو گیا، نہیں ہوا، دہی میں بھی مکھن واضح تو نہیں ہوا۔ اب سوال ہوا کہ جی دہی تو بن گئی ہے، مکھن کیسے بنے؟ تو پھر کسی نے کہا کہ اب اس کو کسی مشین کی ضرورت ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں مدھانی، تو اس کی ضرورت ہے۔ پھر کسی بڑے سے برتن میں ڈالا جس کو صاف کیا پہلے، پھر اس میں اس دہی کو ڈالا، پھر اس مشین کو اس کے اندر ڈالا، پھر مشین نے چکر لگا، ٹھیک ہے، مشین نے اس نے اس کو پھیرا، اس کے جو اندر کا وہ چیز تھی اس کو علیحدہ کیا اور اس نے پھر ایک نئی ترتیب دی اور مکھن کو اوپر نکالا، لسی کو نیچے کیا اور ہمیں ایک نئی چیز جسے ہم چاہتے تھے وہ مکھن ہمیں عطا کیا۔ اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے، ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو ساتھ چلانا چاہتا ہوں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ دودھ ہے اور روح اندر مکھن ہے، لیکن اب وہ اس کی حقیقت سامنے نہیں آ رہی، تو وہ جو دہی اور وہ مشین ہے وہ مرشد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو مشین ہے نا وہ جو اندر جاتی ہے اور وہ اس کو حل کرتی ہے، پہلے اس کو دہی بناتی ہے، پھر اس کو دہی میں سے لسی کو علیحدہ کرتی ہے، مکھن کو علیحدہ نکالتی ہے، اس شخصیت کا نام مرشد اور ہادی ہوتا ہے، جسے ہم اپنا پیر بھی کہتے ہیں۔ تو وہ پیر جو ہے وہ خود آئے اور وہ بطور مشین اس میں جب کام کرتا ہے۔ اب ایک اور آپ کو بات یہاں نکتے کی بتا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے شاید، کہ جب تک
اب آگے الیکٹرک مشین، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب تک سوئچ آن نہیں ہوگا، تار نہیں لگی ہوئی ہوگی، بجلی کا کرنٹ نہیں ہوگا، تو چاہے آپ جتنی مشینیں بھی اندر رکھ دیں وہ کام، یعنی مرشد کا بھی کامل ہونا ضروری ہے۔ مرشد کامل ہوگا تو وہ اس دودھ میں سے پہلے دہی بنائے گا، پھر دہی میں سے مکھن نکالے گا۔ اب آگے یہ مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اب آگے ہے مرحلہ۔ اب مکھن بن گیا، اس کی پہلے دودھ تھا قیمت کلو کی تھوڑی سی تھی، جب مکھن بنا تو کلو کی قیمت بھی بڑھ گئی، بڑھی کہ نا بھی بڑھ گئی۔ اب اس کی جو ہے وہ شکل بھی تبدیل ہو گئی، اس کی حیت بھی تبدیل ہو گئی، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا، لیکن ابھی رنگ باقی ہے، ابھی رنگ باقی ہے۔ وہ جو اندر ہوتی ہے نا میں، اس کا رنگ ابھی روح میں بھی باقی ہے۔ مکھن علیحدہ ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ رنگ باقی ہے، کیونکہ اب یہ رنگ ہوتا ہے نا، یہ بشریت کا رنگ ہے، تو تھوڑی سی اکڑ اور تکبر، یہ جو تکبر ہے، یہ نفس کا جو ہے وار ہیں، وہ ابھی جاری رہتے ہیں۔ تو مرشد جو اکمل مرشد ہوتے ہیں، کامل مرشد ہوتا ہے، وہ پھر اس مکھن کو آگ پر چڑھاتا ہے۔ جب وہ آگ پر چڑھتا ہے تو پھر مرشد اس کا رنگ بھی تبدیل کر دیتا ہے، پھر وہ مکھن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب مکھن کی ایک آپ کو اور خاصیت میں بتاتا ہوں کہ جب آپ مکھن کو رکھ دیتے ہیں 2-4 دن وہاں باہر پڑا رہے گا تو خراب ہو جائے گا، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، وہ قابل استعمال نہیں رہے گا، یوزیبل نہیں ہوگا۔ تو یہ پھر ناقص تو ہو گیا، پھر ناقص رہا، کامل تو نہ ہوا۔ تو مرشد پھر اس کو آگ پر رکھتا ہے اور اس میں سے وہ جو مادہ ہوتا ہے نا، جو اس کو ناقص کرتا ہے، دوبارہ اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو مرشد پھر عشق کی آگ پر چڑھا کر اس مادے کو ختم کرتا ہے، پھر اس کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے، شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ذائقہ بھی تبدیل ہوتا ہے، پھر اسے مکھن نہیں، پھر ہم اسے گھی کہتے ہیں۔ اب گھی کیا ہے؟ اب گھی اس کو مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جب بھی گھی گرم ہوگا تو کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے گرم ہوگا، جب بھی وہ اپنی دوبارہ سے اس جوش میں آئے گا تو کسی اور کو فیض یاب کرنے کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جب آئے گا تو کسی کمزور کو طاقت دینے کے لیے آئے گا۔ کسی نے اس کو دودھ میں ملا لیا تو اس نے اس کو طاقت دی، اور اس کی جو تھی اس کی کیپیسٹی اس کو اور اب کر دیا، اس کی پاور کو بڑھا دیا۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو مرشد کے پاس لے جا کر اس آگ پر، یہ جو آخری مرحلہ ہے، میں کہتا ہوں آپ آخری پر نہ بھی جائیں، آپ مکھن بھی بن جائیں یار تو کمال ہو جائے۔ لیکن یہ کمال ہے نا، کمال ہے کہ آپ مکھن سے گھی بنے اور آپ پھر لوگوں کو فائدہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تب ہوگا جب آپ اپنے مرشد کی طرف آئیں گے اور اپنے آپ کو واپس کی طرف پلٹیں گے، واپسی کی طرف آئیں گے آپ، تو پھر مرشد کامل آپ کو اس گھی کی مانند بنائے گا جو دوسروں کو فیض یاب کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب یہ دیکھیں، یہ جو آگ ہے، یہ آگ، اس پر چڑھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں نے بات کر دی، آپ نے کہا جی واہ واہ مرشد نے چڑھا دیا تو ہم تو بن گئے، گھی نکل آئے۔ نہیں، یہ مشکل کام ہے۔ وہ بزرگ مثال دیتے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا، تو اب بور تو نہیں ہو رہا، سمجھا رہے؟ ایک بزرگ تھے تو وہ پیار کرتے تھے اپنے محبوب سے، تو انہوں نے دیکھا کہ محبوب نے جسم پر نیا کپڑا پہنا، تو وہ اپنے ہر عاشق جو ہوتا ہے ان کی اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، تو کسی عاشق نے کہا یار کتنا مقدروں والا ہے، میرے محبوب کے جسم سے لگ گیا ہے۔ تو اب وہ جو کپڑا تھا اس نے پھر بول کر یہ بات بتائی کہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان کام ہے؟ میں پہلے بیج تھا، صرف بیج، مجھے زمین میں بو دیا گیا، مجھے اوپر سے دبا دیا گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے دبایا گیا، میں دب گیا نیچے، پھر میں نے زور لگایا، مجھے پانی ملا تو میں پروان چڑھا، میں ایک پودا بن گیا، اور پھر اللہ نے مجھ پر فضل کیا تو میں ایک روئی بن گیا، کپاس جسے آپ کہتے ہیں۔
پھر میرے مالکوں نے مجھے وہاں سے توڑ لیا۔ اب یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ اپنا وطن بندہ چھوڑ دے، اپنی اصل کو چھوڑ دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے توڑ لیا گیا، میرے گھر سے مجھے نکال لیا گیا، مجھے لے آئے، پھر مجھ سے پیار بھی نہ کیا گیا کہ یار اس کو توڑ لائے ہیں، مجھے پھر وہ جو روئی کو بناتی ہے مشین اس میں ڈال دیا گیا، جسے ہم پنجابی میں پینجا بھی کہتے ہیں، تو اس میں ڈالا گیا۔ پھر اس نے مجھے مارا، اس نے میری مرمت کی، اور اس نے میرے اندر جو فضول چیزیں تھیں انہیں نکال دیا، اور پھر میں ایک خالص روئی بن کے باہر آیا۔ کہتا ہے پھر بھی بات ختم نہیں ابھی ہوئی، پھر مجھے مشینوں میں ڈالا گیا، پھر مجھے دھاگا بنایا گیا، پھر میں دھاگا بنا، پھر بھی بات ختم نہ ہوئی، پھر ہمیں اکٹھا کیا گیا، پھر مجھے ایک کپڑا بنا دیا گیا۔ ابھی کپڑا بنا تو تکمیل نہ ہوئی، ابھی تکمیل نہیں ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے درزی کو دیا گیا، پھر مجھے کاٹا گیا، پھر مجھ پر سوئیاں چلائی گئی، مجھے دھاگوں سے جوڑا گیا، اتنی مشقتیں برداشت کی میں نے، پھر بھی میرا مرحلہ ختم نہیں ہوا۔ پھر دھوبی کو دیا گیا، پھر اس نے مجھے ڈنڈے سے مارا، اس نے میری دھلائی کی، مجھے صاف ستھرا کر کے، پھر بھی مرحلہ باقی تھا، میرے اندر کچھ بل تھے، وہ بو تھی ابھی، تو پھر دیا گیا کسی ماہر کو، جس نے استری سے ان سارے بلوں کو نکال دیا۔ پھر جا کے کہیں میں محبوب کے سینے سے لگا ہوں۔ تو نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے محبوب کے سینے سے لگنا؟ اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب جا کے اپنے محبوب کے سینے سے لگ جا۔ سمجھا گیا؟ تو جب آپ واپس پلٹیں گے تو یہ سارے وقار آپ کو تب ملیں گے۔ آگے سنیں، آپ فرماتے ہیں یہی بات ہے آگے، کز نیستان تا مرا بریدان از نفیر مرد زن نالیدان۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھے، جو بانسری بانس سے بنتی ہے نا، بانس سے بانسری بنتی ہے، تو وہ بانسری کہتی ہے کہ مجھے بھی ایویں نہیں میں بن گئی کوئی اتنی عظیم، مجھے بھی پہلے میرے اصل وطن سے جدا کیا گیا، مجھے وہ جو بانس تھے سارے لگے ہوئے ان میں سے مجھے جدا کیا گیا، پھر مجھے کاٹا گیا، پھر مجھ میں سوراخ کیے گئے، پھر میں قابل ہوئی تو پھر مجھ سے وہ عشق والی باتیں نکلنا شروع ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے آپ فرماتے ہیں، اب یہ بانسری کی اصل میں تو بانسری ہے، لیکن مولانا یہاں مخاطب کر رہے ہیں طالبوں کو، جو طالب ہیں ان سب کا یہ بننے کے لیے، جو گھی بننا چاہتے ہیں نا، دودھ ہیں جن کے پاس دودھ ہے لیکن وہ گھی بنوانا چاہتے ہیں، تو ان طالبوں کے لیے وہ فرماتے ہیں سینہ خواہم شرح شرح در از فراق، سینہ خواہم شرح شرح از فراق۔ آپ فرماتے ہیں کہ سینہ میں چاہتا ہوں جو فراق سے یعنی اپنے محبوب کو ملنے کے لیے بےتاب ہو، ٹکڑے ٹکڑے اس کا کلیجہ ہوا پڑا ہو اپنے محبوب کو ملنے کے لیے، یعنی اس کو طلب ہو کہ میں نے اپنے محبوب کو ملنا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، آپ کسی آپ لوہار کے پاس جائیں کہ میں نے یار تلوار بنوانی ہے، تلوار آپ اسے دیں کہ یہ مجھے لوہا ہے تلوار بنا دے، اگر وہ لوہا صحیح نہ ہوا، اس میں خامیاں ہوئی، تو جیسے ہی اس پر ہتھوڑا لگے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، جیسے ہی اس کو آگ میں ڈالے گا تو وہ اپنا کام، تو پھر لوہے کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، تب جا کے کاریگر کام کرتا ہے۔ کاریگر ہے نہیں، ہر لوہے کو پکڑ کر کاریگر تلوار نہیں بنا سکتا، کاریگر بھی اس کو اچھی تلوار بنائے گا جو لوہا اچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں اچھا بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا مرشد کامل ہمیں وہ بنا سکے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا لوہا اچھا نہیں، یہ لوہا کون ہے؟ یہ لوہا دل ہے، یہ لوہا دل ہے آپ کا، یہ دل کالا ہو جاتا ہے جب آپ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نفیس القلب ہوتے ہیں، نفیس القلب ہوتے ہیں اور بہت نفیس مزاج رکھتے ہیں، اور وہ اپنا فیض بھی انہی کو دیتے ہیں جو خود نفیس القلب ہوتے ہیں، جن کا قلب پاک ہوتا ہے، جن کا آپ کسی کمرے میں جائیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کسی کمرے میں چلے جائیں، آپ نے بیٹھنا ہو، نشست کرنی ہو، آپ کمرے کا دروازہ کھلیں، وہاں سے آپ کو بو آ رہی ہو، چیزیں بکھری پڑی ہوں، بیٹھنے کی جگہ اچھی نہ ہو، تو کیا آپ وہاں بیٹھ جائیں؟ میرے خیال سے کوئی ذی شعور وہاں نہیں بیٹھے گا،
کہ یار یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ نہ یہاں صفائی ہے، نہ کوئی ترتیب ہے، اور الٹا بو بھی آ رہی ہے۔ ایسے ہی ہمارا دل ہے، ہمارا دل، یہاں سے گندگی کی بو بھی آ رہی ہے، یہاں سے جھوٹ کا سامان بکھرا پڑا ہے، یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہوئی، کئی سالوں سے نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کسی کو 25 سال گزر گئے ہیں، کسی کو 30 سال گزر گئے ہیں، کسی کو کوئی میری 18 سال ہے، مجھے 18 سال گزر گئے، یہاں ہیں اس کی 40 ہو گئے۔ جتنی جتنی عمریں گزر رہی ہیں اتنی اتنی دیر سے گندے ہیں کمرے دل کے۔ تو جب اتنے گندے میں وہ اللہ کا نور بیٹھ سکتا ہے؟ جب آپ اتنے گندے، آپ اور میں اتنے گندے ہو کر بھی گندے کمرے میں نہیں بیٹھتے، تو وہ جو اللہ کا نور ہے اور وہ جو صوفیاء کی نظر ہے، وہ کیا ہمارے گندے دلوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ جو کوئی 18 سال سے گندا ہے، کوئی 40 سال سے دل گندا ہے، کسی سے گناہ کی بو آ رہی ہے، کسی سے جھوٹ کی بو آ رہی ہے، کسی سے زنا کی بو آ رہی ہے، کہیں سے شراب کی بو آ رہی ہے، کہیں سے سود کی بو آ رہی ہے، تو پہلے ہمیں خود یہ بو صاف ہمیں ہی کرنی پڑے گی۔ اپنا گھر خود ہی صاف کیا کرتے ہیں لوگ، نہیں کرتے ہوتے۔ مرشد بتاتا ہے کہ اس کو یوں صاف کرو، اس کو یوں صاف کرو، اس کو یوں صاف کرو، لیکن مرشد کرتا نہیں ہے۔ کرنا آپ نے خود ہے۔ مرشد بتاتا ہے کہ اس کو ایسے صاف کرو، جب پھر صاف ہو جاتا ہے، جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو نور الہی ہے وہ خود بخود اندر آ جاتا ہے، جسے آپ دودھ کہہ لیں، جو مثال ہم نے دی، وہ نور الہی دودھ بن کر آ جاتا ہے۔ پھر مرشد کا کام ہوتا ہے کہ اس دودھ کو گھی بنا دے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہی مولانا رومی نے جو ہے ہمیں بات جو ہے وہ سمجھائی ہے۔ اب ہمارا کام ہے ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب کچھ بندے ہوتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب اپنے مرشد کے پاس گئے تو وہاں پہلے بھی مرید تھے جنہیں 20-30 سال ہو چکے تھے، انہیں فیض نہیں ملا تھا۔ جو ہی خواجہ گئے تو آپ کے مرشد نے سینے سے لگایا، آپ کو فیض دے دیا، دستار باندھ دی۔ تو پھر مریدوں میں بھی تھوڑی محبت کی وجہ سے جیلسی ہوتی ہے کہ یار فلاں سے میرا پیر زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ اچھی ہے، میرے خیال سے یہ اچھا ہے، محبت کی یہ جیلسی ہے۔ تو انہوں نے کہا سرکار یہ اس کو آئے ابھی دن نہیں ہوئے، وہ جیسے کہتے ہیں جمعہ 4 دن، تو آپ نے انہیں فیض دے دیا، ہم 20 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تمہارے دل صاف ہو رہے ہیں، وہ جب آیا تھا تو اس کا دل پہلے ہی صاف تھا، ہم نے بٹھی پر چڑھا کر اس کو تیار کر دیا۔ تو جتنا جلدی آپ اپنے مرشد کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا جلدی اپنے دل کو صاف کریں، اپنے آپ کو صاف کریں، خود ایسے بن جائیں کہ آپ کا مرشد دیکھ کر آپ کو کہے آؤ میں تجھے اللہ کی راہ میں ایسا بنا دوں کہ لوگ تجھے دیکھ کر کہیں یار کیسا یہ بندہ ہے۔ اپنے کردار سے نور مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ایسے بن جاؤ گے، اپنے دلوں کو صاف کر لو گے، تو پھر صوفیاء اکرام، اللہ والے، مرشد، ہادی، پیر، پھر وہ آئیں گے اور آپ کے دلوں پر نظریں ڈالیں گے اور آپ کو، اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ ولی بنا دیں، وہ عابد بنا دیں، وہ کتب بنا دیں، وہ ابدال بنا دیں۔ آپ اپنا برتن صاف کر کے لے جائیں، اپنے برتن کو صاف ستھرا کر کے لے جائیں کہ مرشد ہم نے برتن صاف کر دیا، اب اس میں اپنی نظر رحمت کا دودھ ڈال دو۔ پھر وہ ڈالے گا بھی، پھر آپ کو بنائے گا بھی، اور ایسا عظیم بنائے گا، کیونکہ ظاہر ہے مرشد کامل ہی پہچان کر سکتا ہے کہ برتن صاف ہے یا نہیں ہے۔ جس کا اپنے ہی صاف نہیں ہے تو وہ اگلے میں کیا ڈالے گا؟ اب دیکھیں نا، سراہی ہے، سراہی اس میں دودھ ہوتا ہے تو وہ پیالوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب سراہی خالی ہو تو اس کو جتنا بھی انڈیل لے تو کیسے پیالوں میں آئے گا؟ پیالے میں دودھ تب آئے گا جب سراہی خود بھری ہوئی ہوگی۔ تو ایسے مرشد کی تلاش کریں جو نور الہی سے بھرا ہوا ہو، پھر آپ اپنے صاف پیالے لے کر جائیں گے تو آپ کو وہ عرفان، وہ فیض حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اسی طرز پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہاں کچھ ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ ہجرت کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں پیچھے سے ہجرت کر کے آئے، تو وہاں اب جب ان کا شناختی کارڈ وغیرہ یا بنتا ہے یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے، پتہ جب لکھا جاتا ہے تو موجودہ پتہ اور جو مستقل پتہ ہے وہ دونوں لکھی جاتی ہے کہ فی الحال کہاں ہے
اور اصل اس کا کہاں ہے؟ تو آپ کا اصل اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کا اصل اپنے رب کی رضا ہے. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، کہ واپس پلٹو اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو، تم اپنے رب سے راضی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کا اصل ہے کہ آپ کا جو مستقل پتہ ہے وہ اللہ کی رضا ہے. موجودہ پتہ پر آپ خود بہتر اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں کہ آپ موجودہ پتہ پر کہاں پہنچے ہوئے، نفس امارہ آپ کو کہاں لے گیا ہے، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. اور اپنا سفر کو طے کریں اور واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ اللہ ہمیں وہ ایسا نہ بنا دے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، بلکہ ہم ویسے بن جائیں. ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ صرف دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ عملی طور پر بھی کرنی چاہیے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک دل پاک نہیں ہوتا اللہ کا نور نہیں آتا. اور دل پاک کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو پچھلے اتوار پر بھی بتایا تھا کہ دل پاک ذکر الہی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرو. تو اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زنگ دل کی اترتی جاتی ہے، آہستہ 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 اتر جاتی ہے. پھر جب اترتی ہے پھر یہ دل صاف ہو جاتا ہے، یہ دل کا برتن صاف ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے ولی اس پر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں.